اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 91 تربیت اولاد کے حوالے سے، جو مسلسل ہماری ایک چھوٹی سی کوشش 2 سال سے چل رہی ہے، بچوں تک بیسک باتیں کچھ پہنچ جائیں اخلاقیات کے حساب سے، امام زمانہ کے حساب سے، اور جو ہے نا دینیات کے حوالے سے۔ بہرحال مولا ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو قبول کرے، لہٰذا سدا میں آپ حضرات سے بات کہتا چلا آ رہا ہوں، اس کو تنہا نہ دیکھیں، اس کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی بچے تک کچھ نالج مل جائے انشاءاللہ، تو آپ بھی ثواب جاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اس چینل کو۔ تو عزیزو، گزشتہ تقریر میں، گزشتہ کلاس میں نے بتایا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے۔ یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی دنیا کی فکر اور دوسروں کے دین کی فکر رہتی ہے۔ وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دوسروں کے غلطیوں کو چننے میں ہم وقت گزار دیتے ہیں۔ اگر اپنا سوچتے تو کہیں اور ہوتے۔ آج دنیا کی یہ حالت ہے کہ بچہ ہے تو بڑے ہونے کی فکر میں ہے، بڑا ہو گیا تو پھر نوکری کی فکر میں یا بزنس کی فکر میں، غریب ہے تو امیر بننے کی فکر میں ہے، امیر ہے تو اور امیر ہونے کی فکر میں، اور امیر ہونے کی فکر میں۔ اس دنیاوی جنجال میں ہم اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ دنیا کمانے کے چکر میں ہم اولاد سے دور ہو جاتے ہیں، والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہم سب کچھ کما کے تنہا ہو جاتے ہیں، اور تنہائی بڑی بری چیز ہے۔ ایک شخص نے کچھ پلانٹس جو ہے اپنے ٹیرس پہ لگائے تھے، گملوں میں الگ الگ پاٹس میں لگائے تھے، اور ایک پلانٹ بالکل الگ سے لگا دیا تھا۔ جو اکیلا تنہا پلانٹ تھا نا، وہ دھیرے دھیرے سوکھنے لگا۔ تو اس نے کسی جانکار انسان سے کہا کہ بھائی میں کیا کروں، میں روز پانی ڈالتا ہوں، فرٹیلائزر بھی ڈالتا ہوں، دوا ڈالتا ہوں، اس کے باوجود یہ سوکھتا کیوں جا رہا ہے، جبکہ دوسرے پلانٹس سبز ہے، شاداب ہے، اچھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس کو تنہا نہ رکھو، اس کو بھی دوسرے پلانٹس کے ساتھ رکھو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پلانٹ کو جا کے دوسرے پلانٹس کے ساتھ رکھا، 2-4 دن کے بعد وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو تنہائی وہ چیز ہے جو پلانٹ کو بھی سکھا دیتی ہے، انسان تو انسان۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ماں باپ میں ماں یا باپ مر جائے تو دوسرا جو تنہا رہ جاتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسولیٹ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ سوکھتے سوکھتے پیڑ کی طرح ایک دن دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ہم سے جائیداد نہیں مانگتے، ہم سے مال و دولت نہیں مانگتے، وہ تھوڑا سا وقت مانگتے۔ ماں باپ کو تھوڑا سا وقت دینا بہت ضروری ہے، لیکن اکثر و بیشتر اولاد جو ہے اپنے کمائی میں ایسے لگ جاتے ہیں جیسے یہ پہلے لگے ہوئے تھے۔ ماں باپ کو ایسولیٹ کر دیا تھا، اب وہ چیز جیسا انسان بوتا ہے ویسا انسان کھاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ایسولیٹ چھوڑ دیتا ہے تو کل وہ زمانہ آئے گا کہ اس کو بھی ایسولیٹ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میں نے گزشتہ لیسن میں وعدہ کیا تھا ایک ایسا عمل جو آج میں دینے والا ہوں انشاءاللہ۔ اگر اولاد پریشان ہے، نوکری کی پرابلم ہے، سیلریز کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، صحت کا پرابلم ہے، تو ان کے لیے بھی یہ نماز ویسی ہے جو دوسرے مقصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا اگر اولاد ماں باپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی،
ان کا کہا نہیں مانتی. اکثر وہ دیکھا گیا کیونکہ ہم کمانے کے چکر میں اپنے اولاد کو وقت نہیں دے پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی ہے. تو دونوں پریشانی ہے, یا تو اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ نماز ہے, یا اولاد پریشان حال ہے تو اس کے لیے بھی ایک نماز ہے. 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز عجیب و غریب طاقت رکھتی ہے. اگر اس کو کوئی انجام دے, اولاد اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, نوکری کا پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے گا, بزنس کا پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے گا, نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے گی. ائمہ طاہرین سے, ائمہ معصومین سے یہ نماز ہمیں ملی ہے. اس کو کہتے ہیں 2 رکعت ہدایت اولاد. ٹھیک ہے, 2 رکعت ہدایت اولاد. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور 10 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ آیت 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے, رکوع میں جائیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر کہیں گے, سجدے میں جائیں گے, پھر سجدہ کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ الحم پڑھیں گے اور دوسرے سورہ کی جگہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ 10 مرتبہ اس کو تکرار کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا دعا قنوت. قنوت کے بعد جو ہے پھر رکوع, سجود, تشہد, سلام. اس کے بعد آپ دعا کریں. اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے دعا کریں تو فرما بردار ہو جائے گی. اگر اولاد پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ وہ پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں گی. یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جو میں نے وعدہ کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, آج انسان اپنے ہی فکر میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے امام زمانہ کی فکر نہیں ہے, جبکہ امام کو ہماری بڑی فکر ہے. دیکھیے وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا اور مجھے سمیٹنا بھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میرے کلپس 9 منٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے, اسی میں مجھے ختم بھی کرنا ہے. امام کو کتنی فکر ہوتی ہے اسی سے پتہ چلے گا کہ میثم تمار کی دکان پہ مولا کائنات آئے ہیں اور کہتے ہیں میثم کیا تم نے کھانا کھایا؟ کہا نہیں مولا, ابھی کھانا نہیں کھایا. کہا جاؤ کھانے کا وقت ہو گیا, تم کھانا کھاؤ, علی تمہارے دکان پہ بیٹھ کے تمہاری کھجور بیچ رہا ہے. اللہ اکبر. وقت کا شہنشاہ, عالمین کا شہنشاہ, جس کے اشارے میں سورج ہو, جس کے اشارے پہ چاند چلتا ہو, ہوائیں چلتی ہو, وہ میثم کی دکان پہ کھجوریں بیچنے بیٹھ جاتا ہے. میثم کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. جب واپس میثم آئے تو دیکھا کہ جو ٹوکریاں کھجوروں سے بھری ہوئی تھی سب کھا لیا. میثم نے کہا مولا اتنے جلدی کھجور بک بھی گئے؟ کہا نہیں بکے تو نہیں, البتہ ایک سائل آیا تھا, اس نے سوال کیا کھجور دو, میں نے کہا لے جاؤ, وہ ساری لے کے گیا, میں کیا کرتا. سچ بتائیے ایسے علی کو کون پسند کرے گا؟ ہمیں تو وہ علی چاہیے جو دیتا ہو, جو لیتا ہو وہ علی نہیں چاہیے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, مولا یہ دے دو, مولا یہ دے دو, یہاں تک کہ خمس کے لیے بھی مولوی کے پاس جاتے ہیں. مولانا دیکھیے یہ اتنا خمس نکلتا ہے, کوئی ایسی ترکیب نکال دیجئے خمس اور کم ہو جائے. تو ہمیں لینے والا علی نہیں چاہیے, جبکہ مانو تو ایسے مانو, چاہے وہ دے تو بھی اچھا, نہ دے تو بھی اچھا, لے لے تو بھی اچھا. پروردگار عالم ہمیں ایسا علی ہمارے دلوں میں بسائے. میثم کو تھوڑا سا بھی غم نہیں ہوا کہ اچھا مولا آپ نے دے دیا. سائل نے سوال کیا, آپ نے دے دیا. مولا میں بھی تو ایک سائل ہوں, میں بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اور مولا جانتے ہیں کہ اس کو کھجور نہیں چاہیے. یہ سطحی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اماموں سے, مولا مجھے نوکری دے دو, مولا مجھے دولت دے, نہیں, وہ چیز مانگی ہے جو کوئی نہ دے سکتا ہو. جیسے میثم نے جو چاہا مولا نے وہ دے دیا. کہ میثم ادھر آؤ. میثم قریب میں آیا کہ اور قریب آؤ, اور قریب گیا. مولا کہتے اور قریب آؤ, یہاں تک کہ سینے سے سینہ ملا. مولا نے کہا جاؤ ہم نے تم کو دے دیا. مولا کیا دے دیا؟ کہ ہم نے تم کو علم میں منایا بھی دے دیا اور علم میں بلایا بھی دے دیا. علم میں منایا وہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے کو دیکھ کے اس کی نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے, اور یہ آج کل بڑا مشکل کام ہے. آپ کے سامنے چہرہ مسکراتا ہوا, اندر آپ کی جڑیں کاٹنے والے بہت ملیں گے. کچھ ایسے جو چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نیتوں کو نہیں جانتے.
مولا نے وہ علم دیا جسے دیکھتے اس کی نیتوں کا پتہ چل جاتا، اور پھر علم میں بلایا، مستقبل میں ہونے والے چیزیں جو ہے نا، حالات ان کو پتہ چل جاتے، کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کیا کس طریقے سے مرے گا۔ اب سوچئے، وہ بھی تو امام تھے اور ہمارے زمانے کا بھی امام ہے۔ مانگنے والے میں کمی ہے، دینے والے میں کمی نہیں ہے۔ ایسی چیز مانگی امام زمانہ سے جو کوئی نہیں دے سکتا سوائے ان کے۔ مانگیے کہ مولا ہمیں علم دیجئے، مولا آپ کی ولایت ہمیں، آپ کی ولایت سے ہمیں مالا مال کر دیجئے، مولا آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا بھر دیجئے کہ ہمیں جدھر ہم دیکھیں آپ ہمیں نظر آئیں مولا۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو جو ہے نا قبول کرے، اور جو اس کلپ کو آگے بڑھائے پروردگار اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے حالات کو سنوار دے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں جہاں جہاں ہیں، پروردگار ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوا، یہ جو وبا چل رہی ہے کرونا کی نام سے، پروردگار اس سے سب کا چھٹکارا ہو جائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات اس میں مبتلا ہے، جو انسان اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، کافر ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، ان کو اپنے حفظ بان میں رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔